بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی ایسے اونٹ اور گائے چھوڑ کر فوت ہوا اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ اپنے اصل جسم سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پہلا پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ سب لوگوں کے حساب کتاب ہو جانے تک جاری رہے گا۔ جامعہ ترمذی 617 ان ابو ذر غفاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ 4023۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے شفا دینے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، بگڑی بنانے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، اے عظیم پروردگار، تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے شک ہر اختیار کا تو اکیلا وارث ہے۔ اے عظیم پروردگار، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ القلم کی آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ آیت نمبر 30۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینا شروع کیا کہ اس کے بہکانے سے ہم اس خدا فراموشی اور بد نیتی میں مبتلا ہوئے۔ آیت نمبر 31۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 32۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ آیت نمبر 34۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں، یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو، لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے، اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 35۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ آیت نمبر 36۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرما بردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے۔ ہماری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے۔ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے اخلاق اور اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تم مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔
اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 37، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جو میں نے بھیجی ہو جس کے اندر یہ لکھا ہے؟ آیت نمبر 38، کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آیت نمبر 39، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ۔ آیت نمبر 40، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ آیت نمبر 41، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے۔ اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلوا سکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوا دینے کا وہ ذمہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی؟ آیت نمبر 42، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس کی تفسیر ہے اصل الفاظ ہیں یوم یکشف عن ساق، یعنی جس روز پنڈلی کھولی جائے گی۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشہاد کیا ہے۔ ایک اور قول جو ابن عباس اور ربیہ بن انس سے منقول ہے، اس میں کشف و ساکن سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے۔ اس تعویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 43، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز علل اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ یہ دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا۔ اس غرض کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں۔ جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں، اس لیے وہ ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 44، پس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو، ان سے نمٹنا میرا کام ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے، صحت، مال، اولاد اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں،
جن سے دھوکا کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حق دشمنی اور ظلم و طغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔